السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 17۔ سارا فرش ہی الٹی سے گندا ہو چکا تھا۔ رومانہ فرش پر دو زانوں بیٹھی اپنا چہرہ نیچے جھکائے اکائیاں لے رہی تھی۔ رومان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے سارے بال سمیٹے اور انہیں پونی ٹیل کی صورت اپنے ہاتھوں پر مقید کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ چھوڑ دو۔ اس حال میں بھی اس نے بڑی ہی نحیف آواز میں رومان کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر کہا۔ اس کے حلق سے الفاظ نکلنے سے بھی انکاری ہو رہے تھے۔ وہ بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ رومان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اس کو سہارے سے کھڑا کیا۔ باتھ روم میں لے جا کر اپنے ہاتھ سے اس کا منہ دھلایا۔ اس وقت وہ اپنے اندر اتنی ہمت بھی مفقود پاتی تھی کہ مزاحمت کر سکے۔ اس کا چہرہ صاف کر کے وہ اسے باہر لایا تھا۔ رومانہ اپنے پھیلائے ہوئے گند کی طرف بڑھنے لگی تو رومان نے اسے پکڑ کر بیڈ کی طرف لے جانا چاہا۔ ہٹ جاؤ، مجھے صاف کرنا ہے۔ ہو جائے گا سب، تم آرام کرو۔ اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ روم فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ پانی حلق میں جاتے ہوئے اسے دوبارہ اکائی کا احساس ہوا۔ رومان نے اس کا سیدھا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی سے 1 انچ اوپر اپنے انگوٹھے سے مساج شروع کر دیا۔ نہ جانے کون سی تھراپی دے رہا تھا وہ، لیکن رومانہ کو حیرت انگیز طور پر آرام آ رہا تھا۔ اس نے تکیہ درست کر کے رومانہ کو بیڈ پر لٹا دیا اور کمبل اڑا دیا اور ساتھ اس کا ہاتھ سہلانے لگا۔ کمرے میں الٹی کی وجہ سے ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ رومانہ مسلسل آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے رومانہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ اب وہ فرش کی صفائی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر رومان اکبر خان زادہ، اپنے حسن میں اپنی مثال آپ، اپنی قابلیت میں اپنی مثال آپ، اس وقت اپنی بیوی کی الٹی صاف کر رہا تھا۔ رومانہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فرش صاف کر چکا تھا۔ فرش کا آخری بار پوچھا لگا کر اس نے پھولوں کی خوشبو والا روم اسپرے سارے کمرے میں چھڑک دیا اور روشنی کو مدھم کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس پرسکون صاف ستھرے ماحول میں رومان سے بہت زیادہ لڑنے کے بعد اب رومانہ کو نیند آ گئی تھی۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ نانو، میں آ گیا۔ احمد نے کسی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس وقت وہ پہلے سے تھوڑا کمزور تو لگ رہا تھا لیکن اس قدر شکست خوردہ نہ تھا جتنا کچھ دن پہلے تھا، جب سے اس نے رومانہ کی پریگننسی کی خبر سنی تھی۔ اس نے خود کو یہ بات سمجھا لی تھی کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ اس اتنے پڑھے لکھے لڑکے کو یہ بات اب تک سمجھ نہ آئی تھی کہ انصاف قائم کرنے والا وہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس نے جو بھی کیا وہ سراسر گناہ کبیرہ تھا۔ زنا اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچانا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ وہ سیٹھیوں کی حویلی میں داخل ہوا۔ اپنی نانی سلطانہ کا چہرہ سفید دوپٹے کے ہالے میں مقید اسے کوئی چاند کا ٹکڑا لگا تھا۔ سلطانہ اس عمر میں بھی بہت پرکشش لگتی تھی۔ وہ اپنا سفری بیگ دروازے پر ہی چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی نانی کے پاس پہنچا اور انہیں جھک کر سلام کیا، پھر اٹھ کر ان کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے۔ اب وہ سامنے پڑی کرسی پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ نانا کہاں ہے نانی؟ بیٹا وہ تو مسجد میں ہوں گے، اس وقت عشاء کے بعد ان کے دوستوں کی وہیں مسجد میں محفل ہوتی ہے۔ اچھا، اور سنائے نانی، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، تمہاری ماں کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ پاکستان آئی ہے تو ذرا ماں کی خبر بھی لے لے، سلطانہ نے کہا تو احمد گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اشما کس مجبوری میں رومانہ کے پیچھے پاکستان آئی ہے۔ آئیں گی موم بہت جلد۔ بھوک لگی ہوگی بیٹا، جاؤ تم فریش ہو جاؤ، میں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگواتی ہوں۔ جی نانی، وہ کہہ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا کمرہ کس طرف ہے۔ رومانہ کے لب تر ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ رومان، تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ میں تو کسی بھنورے کی طرح تمہارے ارد گرد منڈلاتی تھی۔
مجھے اس دن تمہارے کیے جانے والے عمل سے کہیں گنا زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ تم نے مجھے غلط سمجھا۔ تم مجھے غلط کیسے سمجھ سکتے ہو؟ میرا کھل کر تم سے فرمائش کرنا، تمہارے ساتھ کا مانگنا، تمہارے ارد گرد گھومنا، تمہارے جسم سے اترے ہوئے کپڑے پہن کر خوش ہو جانا، ناچنا گانا، ویڈیوز بنانا اور تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خواہش کرنا صرف تمہارے لیے تھا، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ تم یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھے ہوس ہے؟ میں مرد کا ساتھ چاہتی ہوں، میں تمہاری بیوی تھی، اسی لیے تم سے ہر بات کھل کر کرتی تھی، اور میں محبت کی وجہ سے تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی تھی، نہ کہ اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں کسی اور کے ساتھ تعلق بنا کر اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہوں؟ تم مجھے اتنا گھنونا اور غلط کیسے سمجھ سکتے ہو؟ رومانہ کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے تھے، جبکہ رومان نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ نمی کا احساس ہوتے ہی رومانہ نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھیں نیم وا کر کے دیکھا تو رومان چمچ سے کچھ اس کے لبوں پر ٹپکا رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ موجود پانی کے گلاس کو دیکھا۔ تم بہت ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہو رومانہ، تمہیں نمکیات کی اور پانی کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ORS کا پانی ہے، ہمت کر کے ذرا سا پی لو، بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا ہے۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو سائڈ ٹیبل پر دوائیاں پڑی تھیں اور بلڈ پریشر چیک کرنے کا ایک ڈیجیٹل آلہ بھی پڑا تھا۔ یہ اپنا علامہ پنا کسی اور کے اوپر جا کر جھاڑنا، ہٹ جاؤ میرے آگے سے۔ رومانہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کر کے کروٹ بدل لی اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ رومان گہرا سانس بھر کے وہیں بیٹھا رہا۔ اس وقت وہ رومانہ کی سائڈ پر کرسی رکھے اس پر بیٹھا تھا، بال بھی بے ترتیبی سے ماتھے پر جھول رہے تھے۔ غلافی بڑی بڑی آنکھوں میں بے پناہ فکر تھی، لیکن اس نے پلٹ کر ایک لفظ بھی نہ بولا۔ وہ بس وہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ رومانہ سو گئی، اور اس کے بعد وہ ساری رات وہی بیٹھا رہا۔ احمر فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سربراہی کرسی پر نانا براجمان تھے اور اسی کے ساتھ والی کرسی پر نانی بیٹھی تھی۔ ایک لڑکی سر پر دوپٹہ لپیٹے ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ احمر کی اس کی جانب پشت تھی۔ احمر بھیگے بالوں اور بھیگی ہوئے چہرے کے ساتھ فریش سا ٹیبل کے جانب بڑھ رہا تھا۔ ٹیبل سے چند قدم کے فاصلے پر ہی کھانا سرو کرتی ہوئی لڑکی یکدم مڑی۔ اس کا پلٹنا احمر کے لیے قیامت ثابت ہوا، کیونکہ اس کی دنیا تو تلپٹ ہو چکی تھی۔ جس چیز سے بھاگ کر وہ لندن سے پاکستان آ چکا تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خرم کسی مٹی کے بت کی طرح زمین کو گھورتے ہوئے اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ احمر کو لگا جیسے اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ملاقات یہاں پر خرم سے ہو جائے گی۔ احمر کے لیے اب کھانا کھانا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کو ہمنکو کی طرح کھڑا دیکھ سلطانہ نے پکارا، آجا بیٹا، کھڑے کیوں ہو وہاں؟ جبکہ خرم اب دوسری دفعہ اس کے پاس سے گزر کر کوئی چیز اٹھا کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی، ایسے جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ اسے احمر کی موجودگی سے ذرہ برابر کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ سلطانہ کو اب تشویش ہوئی۔ نہ وہ جواب دے رہا تھا، نہ وہ ٹیبل تک آ رہا تھا۔ آ جاؤ، بہت مزے کا کھانا بناتی ہے خرم۔ نانو، مجھے بھوک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مشکلوں سے اس کے لبوں سے یہ لفظ نکلا، جبکہ خرم شاید ٹیبل پر کھانا لگا کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ اپنے من بھر قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے دونوں کو۔ وہ لڑکی تو نہ جانے مٹی کا پتلا بن کر رہ گئی ہے، سالارہ، اور اب یہ لڑکا بھی کتنا عجیب سا برتاؤ کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تھکا ہوا ہو، تم کھانے پر توجہ دو، تمہیں دوا بھی لینی ہوتی ہے، سالار نے سلطانہ کو تسلی دی، جبکہ خود وہ اس کی حالت سے تشویش کا شکار تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر احمر نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ لگ کر گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اپنے چہرے کو ملا اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر جوں ہی آنکھیں کھولی تو سامنے خرم کو دیکھ کر اسے کرنٹ لگا۔ وہ سامنے
نماز پڑھ رہی تھی۔ عین اسی وقت اس نے سلام پھیرا اور پیچھے مڑے بغیر بولی، یہ میرا کمرہ ہے، آپ کا اس کے برابر والا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی بھی ایسا تاثر نہیں تھا، نفرت، غصہ، لگاوٹ، نرمی، کچھ بھی نہیں۔ ایک ہمک جو اس کی آواز میں ہر وقت بات کرتے ہوئے احمد محسوس کیا کرتا تھا، آج تو وہ بھی مفقود تھی۔ احمد نے تیزی سے دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر بیٹھا تیزی سے پیر ہلا رہا تھا۔ جس چیز سے بھاگا وہی میرے سامنے آ گئی۔ اسے انزائٹی کا دورہ پڑا تھا۔ پہلی بار اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ تیزی سے اپنے پیر کو جھلاتے وہ اپنے ناخن کو دانتوں تلے دبائے اسے تیزی سے کتر رہا تھا۔ گھبراہٹ حد سے سوا ہوئی تو باتھ روم پر جا کر کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسے اس کا نڈھال مرجھایا ہوا سیاہ چہرہ یاد آ رہا تھا۔ کچھ دیر خود کو پانی کے نیچے بھگوتا رہا۔ آج کی رات بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اس کا بس یہی چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت حویلی سے نکل کر کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ اس کے سائے سے بھی بچنا چاہتا تھا اور آج وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فجر کی اذانوں سے فضا معطر تھی۔ رومانہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ وہ رات کو جلدی سو گئی تھی، اسی لیے اس کی نیند بھی جلدی پوری ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آنکھوں کے کھلتے ہی اسے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا جو ابھی تک اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ آنکھوں میں بلا کی تھکاوٹ تھی۔ رومان ابھی تک اس کی کرسی پر رومانہ کی طرف رخ کیے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری رات سے رومان ابھی تک اسی کرسی پر رومانہ کی طرف رخ کیے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری رات سے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ رومان نے پوچھا۔ رومانہ نے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی اس کے سامنے سے اتر کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ رومان نے پیچھے گہرا سانس بھر کر دونوں ہاتھوں سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کی جانب کیا تھا۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھیں باتھ روم کے بند دروازے کی طرف تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو نہائی دھوئی نکھری سی اور فریش لگ رہی تھی۔ اسے خود سے الٹی کی بو محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے فجر میں ہی غسل کر کے وضو کر لیا۔ رومان بہت لمبی فلائٹ لے کر آیا تھا اور اس کے بعد ابھی بھی رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ اس نے ذرا دیر کو رومانہ کی ہی جگہ پر لیٹ کر پیر سیدھے کیے۔ رومانہ نے نماز کے لیے نیت باندھی تو رومان بھی اٹھ کھڑا ہوا اور نہا دھو کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کی تیاری کر لی۔ وہ دو لوگ ایک ہی کمرے میں اجنبیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر رومانہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور رومان اسی بستر پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ کچھ دیر سونے کا تھا، لیکن کروٹ بدل بدل کر 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس قدر تھکا ہوا ہونے کے باوجود اس کو سونے میں مشکل درپیش آ رہی تھی، تو وہ بھی اٹھ کر باہر ہال میں نکل آیا۔ اس وقت پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ رومانہ بھی کہیں موجود نہ تھی۔ رومان نے کچن کا رخ کیا اور انڈے بوائل کرنے رکھے۔ بڑے ہی جتن کے بعد اسے کافی کا جار ملا تو اس نے اپنے لیے 1 کپ کافی بھی تیار کی۔ وہ کام کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں رومانہ کی متلاشی تھیں۔ بوائل انڈوں کے ساتھ 1 کپ گرم کافی اور 1 گلاس گرم دودھ کا لے کر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور رومانہ کو تلاش کرتا ہوا لان کی طرف آ گیا۔ رومانہ لان میں گلابوں کے پھولوں کے ایک پودے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک گلاب کا پھول اپنی پوری آب و تاب سے کھلا ہوا تھا اور رومانہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ رومان نے اسے پیچھے سے بڑی محبت سے پکارا۔ تم نے رات کو ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا اور پھر الٹی بھی ہو گئی تھی۔ تمہارا معدہ اس ٹائم بالکل خالی ہوگا، ناشتہ کر لو۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر باہر لان میں پڑی ٹیبل اور کرسیوں پر ہی لا کر رکھ چکا تھا۔ رومانہ نے اسے پلٹ کر دیکھا اور پھر دوبارہ اپنی توجہ پھول کی طرف مرکوز کر لی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، رومانہ؟ وہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے کہنے لگا، چلو یار، کھانے سے کس بات کی دشمنی ہے؟ مجھ سے دشمنی ہے نا، نکالو۔ مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو، لیکن پلیز اپنے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اس نے رومانہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی
لیکن وہ واقعی میں بہت کمزوری بھی محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے اپنے پسندیدہ کھانے کو دیکھا۔ رومانا کو انڈے بہت زیادہ پسند تھے اور ساتھ میں گرم دودھ بھی اس کی فیوریٹ چیز تھا۔ اس نے اپنے خشک حلق کو تر کیا اور دل میں چاہنے کے باوجود کھانے سے نظریں پھیر لی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، رومان نے کہا۔ ناشتہ یہی پڑا ہے، تم میری موجودگی میں نہیں کھانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن تم پلیز کچھ کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کافی مگ اٹھا کر اندر جا چکا تھا۔ رومانا نے اس کے جاتے ہی فوراً ٹیبل کا رخ کیا اور جلدی جلدی وہ انڈے کھانے لگی۔ اسے بہت شدید نوعیت کی بھوک لگی تھی۔ رومان کمرے میں پہنچ کر کھڑکی سے اسے جلدی جلدی کھاتا دیکھ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کر کے جائیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔